بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا عنوان ہے منافقین۔ منافقین کیا ہوتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ منافقین کس طرح کے ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ منافقین ایسا شخص ہوتا ہے جس کے ظاہر و باطن جلوت و حلوت یا اس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ شخص ہوتا ہے جو دل میں کفر اعتقاد رکھتا ہو لیکن زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس کی سزا جہنم کا نچلا طبقہ ہے۔ عملی منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اسلامی عقائد کا تو قائل ہوتا ہے مگر نفس پرستی کی وجہ سے اس کے اعمال عقائد کے برعکس ہوتے ہیں۔ چونکہ سورۃ البقرہ میں اعتقادی منافقین کا ذکر کیا گیا ہے لہٰذا ان کے کردار پر سورۃ البقرہ کے حوالے سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی نامی ایک شخص بڑے اثر و روح کا مالک تھا۔ اس کو مدینہ کا رئیس اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا، چنانچہ اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور شخصیت سے اہل مدینہ بے حد متاثر ہوئے، اس لیے لوگوں کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کی سیاست دھڑی کی دھڑی رہ گئی، اس کے اندر حسد و بغض کے جذبات جوش مارنے لگے۔ اس نے ایمان لانے کی بجائے انتقام کا رستہ اختیار کیا۔ اس نے اسلام کی مخالفت کے لیے نکاح کا سہارا لیا اور رئیس المنافقین کہلایا۔ مدینہ طیبہ میں منافقین کے 3 گروہ تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے متبعین یہودیت سے تعلق رکھنے والے، یہ مسلمانوں کی سی کرتے تھے۔ تیسرا گروہ بزدل لوگوں پر مشتمل تھا جو نہ تو کھل کر اسلام کے ساتھ دیتا اور نہ ہی اسلام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا۔ منافقین کا کردار۔ منافقین بڑے خطرناک تھے، ان کا کام مفاد پرستی تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے، مسلمانوں کی کامیابیوں پر رنجیدہ اور مصائب پر خوش ہوتے، کمزور اعتقاد کے مسلمانوں کو ورگلانے کی بھرپور کوشش کرتے، جہاد کے موقع پر مختلف بہانے تراشتے بلکہ مجاہدین کے جذبہ شہادت کا مذاق اڑاتے۔ بہرحال ان کے جرائم سامنے آئے لیکن رحمت العالمین عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال فوار درگزر کیا، مظاہرہ فرمایا آخرکار جب ان کے جرائم انتہا کو پہنچ گئے تو ان کو مسلمانوں سے الگ کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منافقین کو ان کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا۔ ذیل سے منافقین کے کردار کے کچھ پہلو کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 جس کا ترجمہ یوں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 9 قرآن میں ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، وہ اللہ اور مومنوں کا دھوکہ دے رہے ہیں لیکن دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فساد ڈالنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 12 ترجمہ ہے، خبردار در حقیقت یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے، ضد اور ہٹ دھرمی بجائے اس کے کہ وہ اپنے جرائم اور ناپاک حرکات کا اعتراف کر کے اصلاح کی کوشش کرتے الٹا خود کو مصلح سمجھتے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے محض مذاق کرنے والے ہیں۔ ہدایت کی بجائے گمراہی اختیار کرنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، بس نہ ہی ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ دنیا میں مقام منافقین کو سزا یوں دی گئی کہ ان کی بھرپور مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرمایا جس سے منافقین کا حسد بڑھتا گیا۔ قرآن مجید میں ان کے اس حسد کو یوں بیان کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 10، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اور یہ بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا، سورۃ البقرہ آیات نمبر 18، جس کا ترجمہ یوں ہے: وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہ اب پلٹیں گے نہیں۔ عورت کی سزا کا تصور اور بھی محال ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ آیات نمبر 10، اس کا ترجمہ یوں ہے: ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ان کا ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیات نمبر 145، اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔